السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابھی کچھ دیر پہلے ایک زلزلہ آیا ہے پاکستان، انڈیا اور قرغیزستان سے شروع ہوا ہے۔ تو اس پر جناب یہ ایک قادیانیوں کے مبلغ صاحب ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں جی۔ انہوں نے ایک ٹائٹل لگایا ہے مرزا صاحب قادیانی کی پیش گوئی پوری۔ دیکھتے ہیں جی یہ کیا پیش گوئی ہے، اور اس میں تھوڑا سا ہم بھی سنتے ہیں۔ یہ لائیو پروگرام چل رہا ہے۔ تو بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا ایک اقتباس رکھتا ہوں جو کہ سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اقتباس ایسا ہے کہ اس سے آنکھیں کھلیں گی، دل کھلیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ عذاب کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کیوں عذاب بھیجا کرتا ہے۔ اس بات کی مکمل جو تشریح ہے وہ میں آپ کے سامنے احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کی تصنیف لطیف سے رکھتا ہوں، حقیقت الوحی۔ یہ اتنی بہترین کتاب حضور نے بیان فرمایا ہے، ان نشانات کو حضور نے لکھا ہے جو تقریباً کوئی 270 کے قریب ہے۔ الحمدللہ حضور نے وہاں پہ ذکر کیا جی میری یہ پیشگوئی تھی، اس وقت میں کی گئی، یہ گواہ ہے اور یہ پوری ہو گئی، اس کا ثبوت بھی حضور نے وہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ تو آپ دوست سے یہ گزارش ہے کہ اس کتاب کا لازمی آپ دوست نے مطالعہ کرنا ہے، وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے لیے بڑی کارگر ثابت ہوگی۔ اب دوستوں میں آپ کے سامنے وہ چیز رکھتا ہوں، میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں جی۔ میں یہ اسکرین کتاب کا وہ جو ہے شیئر کرتا ہوں کتاب، یہ میں نے اسکرین شیئر دوستوں کر دیا ہے۔ حقیقت الوحی۔ اب اس میں یہ ہم چلتے ہیں جی یہاں پہ نشان نمبر 107 پہ حضور یہاں پہ کیا بیان حضور فرماتے ہیں کئی مرتبہ زلزلوں سے پہلے اخباروں میں میری طرف سے شائع ہو چکا ہے۔ جی تو ناظرین پیدا کیا کہ جری اللہ صاحب یہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 267 حقیقت الوحی جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور صفحہ اس میں مرزا صاحب کے نام نہاد جو نشانات ہیں وہ ہیں 107 نمبر یہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں زلزلوں کی چونکہ بات چیت کی گئی ہے، تو کہتے ہیں جی کئی مرتبہ زلزلوں سے پہلے اخباروں میں میری طرف سے شائع ہو چکا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، یہاں تک کہ زمین زیر و زبر ہو جائے گی۔ پس وہ زلزلے جو سان فرانسسکو وغیرہ، فرموسا وغیرہ میں میری پیشگوئی کے مطابق ہے وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن حال میں 16 اگست 1906 کو جو جنوبی حصہ امریکی یعنی چلی کے صوبہ میں ایک زلزلہ سخت زلزلہ آیا، وہ پہلے زلزلوں سے کم نہ تھا۔ بلے بلے بلے، یہ کر دیا وہ ہو گیا۔ اچھا جی، اگلا صفحے پر بھی اسی طرح جی شاید نادان لوگ کہیں کہ یہ کیوں کا نشان ہو سکتا ہے، یہ زلزلے تو پنجاب میں نہیں ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ خدا تمام دنیا کا خدا ہے، نہ صرف پنجاب کا۔ بلے بلے، جری صاحب کہہ رہے ہیں جی پاکستان کا بھی ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، اب امریکہ بھی کا جو ہے وہ پاکستان کا بھی ہے۔ تھوڑا سا اور سنتے ہیں جری صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی اور افغانستان میں بھی ایک لمحہ یعنی ایک سیکنڈ میں، ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا کہ وہ خدا جو امریکہ کا خدا ہے، وہ خدا جو ترکی کا خدا ہے، وہ خدا پاکستان کا بھی ہے، اس کے دست قدرت میں ہر ایک چیز ہے۔ تو یہ آپ ان کے لیے یہ ایک بہترین جواب ہے جو یہ اعتراضات اور اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین جری صاحب کہہ رہے ہیں ساتھ ساتھ میری بھی سنتے جائیں، بونگیاں جو ہیں یہ تو کافی نہیں ہے جو مرزا صاحب والی ہیں، تو اپنی بھی ساتھ سنا رہے ہیں جی۔ تو ان کا جواب جو ہے ہمیں پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا کہیں گے، تو ہم لمبی بات نہیں کرتے، ان کا صرف مرزا صاحب کی ہی کتاب سے جواب دے دیتے ہیں، ان کو ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے۔ جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کیسے زلزلوں پر خوش ہو رہے ہیں، اور جی بڑے بلے مرزا صاحب کی پیشگوئی پوری ہو گئی، ساتھ کمنٹ کرنے والے کریں جی وہ پھر بہار آئی، خدا کی بات پوری ہوئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی کچھ اس طرح کے جو ہیں پیشگوئیاں منسوب ہیں جو پادریوں نے کی ہوئی ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مرزا صاحب کیا کہتے ہیں انہی پیشگوئیوں کے حساب سے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 228 رسالہ ضمیمہ انجام اتم
صفحہ نمبر 4 اور بقیہ حاشیہ، یہ دیکھیں اس کا حاشیہ ہم دیکھتے ہیں۔ یسوع کی تمام پیشگوئیوں میں سے جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے، اگر ایک کی پیشگوئی بھی اس پیشگوئی کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہو جائے تو ہم ہر ایک تاوان دینے کو تیار ہیں۔ آگے لکھتے ہیں جی نعوذ باللہ، اس درماندہ انسان کی پیشگوئیاں کیا تھی؟ نقل کفر نہ باشد۔ کہتے ہیں جی اس درماندہ انسان کی پیشگوئیاں کیا تھیں؟ صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی ایسی پیشگوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے؟ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ بس اس نادان اسرائیلی نے ان معمولی باتوں کا پیشگوئی کیوں نام رکھا؟ محض یہودیوں کے تنگ کرنے سے، اور جب معاوضہ مانگا تو گیا تو یسوع صاحب فرماتے ہیں کہ حرام اور بدکار لوگ مجھ سے معاوضہ مانگتے ہیں، ان کو کوئی معاوضہ دکھایا ہی نہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا، ویسے قادیانی کہتے ہیں جی وہ یسوع جو ہے وہ خدا ہے، فرضی خدا ہے۔ بھئی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان ہے، درماندہ انسان، کہیں کہتے ہیں درماندہ انسان، نیچے لکھتا ہے اسے نادان اسرائیلی، نعوذ باللہ۔ اب وہ کون ہے نادان اسرائیلی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اسی کو یہ کہہ رہا ہے، درماندہ انسان کہیں کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ پھر کہتے ہیں جی مرزے کو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ بھئی اس کی بکواس بھی سن لو نا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہیں کہتا ہے درماندہ انسان، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے نادان اسرائیلی، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہے، تو ہم بھی یہ جو جری صاحب مرزا صاحب کو یہی کہتے ہیں، بھئی تم ہو ایک درماندہ انسان، نادان بنی اسرائیلی یہودی ہو، تم ایسی بونگیاں مار رہے ہو، یہ تو ہمیشہ زلزلے آتے رہتے ہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے ترکی میں آیا ہے، تمہارے اپنے زمانے میں کتنے آتے رہے ہیں، تم ایسے اپنی مسیح موعود ہونے پر ایسی بونگیاں کو دلیل ٹھہرا رہے ہو، اور ایک مردے کو تم نے اپنا مسیح موعود بنایا ہوا ہے قادیانیوں۔ تو کیسی کیسی ایسے دلوں پر خدا کی لعنت ہے جنہوں نے ایسی ایسی پیشگوئیاں، معمولی باتوں کا نام پیشگوئی رکھا ہوا ہے، جو ہر دوسرے تیسرے دن ہو رہا ہوتا ہے یہ کام۔ تو ایسے دلوں پر خدا کی لعنت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی مرزا صاحب کے الفاظ میں آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔